الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں اس کے تحت امامت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ابتدا سے ذکر شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ پوری کر دکھائیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، لوگوں کا امام بنانے والا۔
قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد سے، یعنی یہ جو امامت مجھے ملے گی میری اولاد سے بھی کسی کو حصہ ملے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہے خلیل اللہ، اور خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو کچھ باتوں میں آزمایا، جو احکام دیے، جو حکم دیا وہ انہوں نے پورا کر دکھایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہیں لوگوں میں امام بنانے والا ہوں۔ یہاں امام سے مراد، امامت سے مراد نبوت نہیں، نبوت تو ان کو پہلے ہی حاصل تھی، تبھی تو آپ کے امتحان لیے گئے۔ امامت سے مراد وہ خصوصی صفات جو آپ کو عطا ہوئے اور انبیاء کا آپ کی اولاد میں ہونا، یعنی ان کو یہ شرف بخشا گیا کہ باقی جتنے نبی ہوئے ان کے بعد وہ ان کی اولاد میں ہوئے۔ دین موسوی، دین عیسوی، دین اسلام سب میں ان کا ذکر، اور بھی مفسرین نے یہاں پر بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد میں سے یہ کس کو ملے گا امامت کا منصب؟ تو فرمایا ظالم کو ہمارا عہد نہیں پہنچتا۔ ظالم فاسق کو بھی کہتے ہیں، فاسق کے معنی نافرمان، کافر کو بھی کہتے ہیں، خطا کار کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں تیسرے معنی مراد نہیں، اگر عہد سے مراد نبوت ہو تو ظالم سے مراد فاسق ہوگا، اور اگر عہد سے مراد دینی پیشوائی ہو تو ظالم سے مراد کافر ہوگا۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے خیر چاہنا، انعام چاہنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ یہ بھی بات اس سے واضح ہوئی۔ پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ کوئی کافر مسلمانوں کا دینی پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کو کسی بد عقیدہ کی اتباع، پیروی جائز نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سننے سے پہلے ایک بات یاد کر لیجئے کہ امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امامت صغرا اور ایک امامت کبریٰ۔ محلے میں مسجد کی امامت، کوئی شخص جو نماز میں امام بنے اس کو امامت صغرا کہتے ہیں، اور پوری ملت اور ملک کی قیادت کرنا یہ امامت کبریٰ، بڑی امامت ہے۔ ہم قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ظالم امامت کا مستحق، اونچی کہیے گا، نہیں۔ ایک شخص
اگر ظلم کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے چھوٹی امامت یعنی امامت صغرا کا اہل نہیں، تو کیا وہ امامت کبریٰ کا اہل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ تفصیل میں نہ جائیں، دو چار چھوٹی باتیں مراد لے لیں۔ شراب پیتا ہو، زنا کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، اور آپ کو معلوم ہو، تو ایسے شخص کو کیا آپ مسجد میں امام بنائیں گے؟ نہیں۔ تو پھر ایسا شخص پوری ملت کا امام کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی منصب ہو اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کو بھلا دیا جائے، پامال کر دیا جائے تو انجام فساد ہوگا، خرابی، بربادی، تباہی۔ جو اہل نہیں ہے اس کو منصب دے دیں گے تو پھر ماحول میں امن رہ سکتا نہیں۔ ایک شخص چھپ چھپا کر کوئی کام کرتا ہے اور دوسروں کو معلوم نہیں، اس کے بارے میں آپ جب تک تحقیق نہ ہو جائے، گواہ نہ مل جائیں، کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم نے یہ جان لیا کہ امامت صغرا اور امامت کبریٰ اس کے لیے اہلیت شرط ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ظلم کرنے والا نہ ہو بلکہ متقی ہو، تقوی والا ہو، عدل والا ہو۔ تقوی دو معنوں میں، گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا وہ نافرمانی سے بچے گا۔ تو جو شخص متقی نہیں ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہے، یہ آپ نے جان لیا۔ اگر کوئی شخص ظالم ہے اور زبردستی امیر یا امام بن گیا، اہل نہیں ہے، ظالم ہے، متقی نہیں ہے، عادل نہیں ہے، عدل کرنے والا نہیں ہے، نااہل ہے، مگر امیر بن گیا، امام بن گیا، زبردستی آ گیا یا ٹھونس دیا گیا، مسلط کر دیا گیا، تو وہ عادل قرار نہیں پائے گا، ظالم ہی رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے خلاف خروج کرنا، خروج کرنے کا مطلب نکلنا، اس کے بارے میں آواز لگانا کہ یہ درست نہیں ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا۔ اب اس پر جو علماء اسلام نے تحقیق جمع کی ہے اس میں سے کچھ مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان علماء کا تمام احادیث کو، آیات کو سامنے رکھ کر یہ کہنا ہے کہ ایسا شخص اگر امیر بنا دیا جائے، حالانکہ وہ عادل اور متقی نہ ہو، تو اب دیکھنا ہے کہ اس کا فسق، اس کا گناہگار ہونا، نافرمان ہونا ذاتی اور انفرادی ہو، اس کی ذات تک محدود ہو، اس کا اثر عوام پر، نظام پر، ملک کے کاروبار پر نہ پڑتا ہو۔ چھپ چھپا کے کر لیتا ہے، جیسا کہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، حکمران کرتے ہیں، مگر نظام حکومت پر، امور حکومت پر، کاروبار حکومت پر، عوام پر اس کا اثر نہ ہو، صرف اس کا گناہ چھپ چھپا کے اس کی ذات تک ہو،
تو اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ امراء ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں ذاتی حد تک عیاشی کرتے ہیں، مگر رعایا کے حقوق کے معاملات میں عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، کاروبار حکومت صحیح طرح چلاتے ہیں، تو ان کے خلاف خروج نہیں کیا جاتا۔ کچھ احادیث پیش کی جاتی ہے کہ ظالم اور فاسق کی بھی اطاعت کرو، تو اس میں یہی مراد ہے کہ اگر وہ چھپ چھپا کر کچھ کرتا ہے تو وہ اس کی ذات تک ہے، مگر اس کا ظلم و فسق دوسروں تک نہیں جاتا، تو پھر اس کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا اس پر خروج، ان پر خروج نہیں کیا جاتا۔ لیکن کسی شخص کا فسق، اس کی بد کرداری، اس کی نافرمانی اس کی ذات کی حد تک نہ ہو، بلکہ اس کا اثر کاروبار حکومت پر، نظام پر بھی پڑے، ماحول کو بگاڑے، تو پھر مسلمان اگر طاقت رکھتے ہوں تو ایسے شخص کا ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر طاقت نہیں رکھتے، ایک آدمی بول رہا ہے باقی نہیں بول رہے، طاقت نہیں رکھتے، تو پھر صبر کریں اور دعا کریں کہ اللہ اس سے نجات عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی دیکھے کہ اس کے سامنے دین کو بدلا جا رہا ہے، اسلام کے احکام کو بدلا جا رہا ہے، نبی کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، اسلام کا نقشہ بدلا جا رہا ہے، تو وہ دیکھنے والا اگر طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ ایک حدیث میں فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کی ظالم کی مدد کس طرح، مظلوم کی تو سمجھ آ گئی کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے، مگر جو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد کس طرح؟ فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ تو فرمایا کوئی دیکھے غلط ہو رہا ہے تو ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہاتھ سے روکے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرے، اور یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے اس کو برا جانے۔ تو دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اضعف الایمان فرمایا، یعنی سب سے کمزور درجہ ہے صرف دل سے برا جاننا۔ پہلی بات ہاتھ سے روکے، دوسری بات زبان سے روکے، اگر یہ دونوں نہیں ہو سکتے تو دل سے برا سمجھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے سامنے جو کچھ ہوتا ہے ہم اگر اس کے خلاف بولتے نہیں تو پھر یہ قانون سن لیں کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس، یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جو حق سے چپ رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ امام علی مقام، نواسہ رسول، سردار نوجوانان جنت، ریحان رسول، فخر کونین، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے اور آپ سے اور ان تمام لوگوں سے دین کو زیادہ جانتے تھے۔ انہوں نے آغوش نبوت میں پرورش پائی تھی،
ان کے تو گھر میں قرآن اترا تھا، انہوں نے تو آنکھ کھولی تھی تو نبی کا دیدار کیا تھا۔ ان کے بارے میں کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کو دین کے احکام معلوم نہیں تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہم انہی سے سیکھے ہوئے اصول بیان کرتے ہیں، وہی تعلیمات جو وہاں سے آئی وہی بتاتے ہیں۔ امام پاک نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے ان کے نانا جان کے دین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خزاں چاہتی ہے کہ گلشن اسلام کو اپنا شکار کر لے۔ ان کا حق زیادہ تھا امام کا کہ وہ اس وقت اٹھتے اور اٹھ کر اس باطل قوت کا مقابلہ کرتے۔ امام پاک اگر چپ رہتے تو دنیا یہ کہتی، جب نبی کے نواسے نے کوئی آواز بلند نہیں کی تو کیا ہم ان سے زیادہ ہیں؟ جب وہ مان رہے ہیں، چپ ہیں، تو آج ہم کیوں بولیں؟ انہوں نے اپنے کردار کو دنیا کے لیے مثال بنا دیا کہ اگر نبی سے میری قرابت زیادہ ہے، تعلق زیادہ ہے، میں نبی کے زیادہ قریب ہوں اور میری نسبت محترم ہے، تو میرا کردار بھی محترم ہوگا۔ میں اس کردار کا مظاہرہ کروں گا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ لوگ اس کی مثال دیا کریں گے۔ امام عالی مقام نے شریعت کے اصولوں کے مطابق راست اقدام کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کو میں ایک بات اور سمجھا دوں۔ ایک ہے عزیمت، عزم، ارادے سے عزیمت، اور ایک ہے رخصت۔ یہ دونوں لفظ یاد کر لیں، عزیمت اور رخصت۔ شریعت مطہرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایسا مرحلہ پیش آ جائے، ایسا موقع پیش آ جائے کہ آپ کے سامنے دو باتیں ہوں اور آپ جان بچانے کے لیے وقتی طور پر نامناسب بات کہہ لیں۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ کفر کہو، کفر کی بات کرو، اور آپ کو پتا ہے نہیں کریں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، آپ نقصان برداشت نہیں کر سکیں گے، تو دل ایمان پر مطمئن ہو، صرف زبان سے اوپر اوپر سے وقتی طور پر آپ وہ کلمہ کفر کہہ دیں اور جان بچا لیں۔ اس کو کہا جاتا ہے رخصت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ یہ کمزور بندے کے لیے، یا ایسا شخص کہ وہ طاقت نہیں رکھتا مقابلہ کرنے کی، جان بچا لیتا ہے اور رخصت پر عمل کرتے ہوئے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، اس کو رخصت کہیں گے۔ وہ فوراً توبہ کرے گا، دل سے ایمان پر مطمئن تھا، ایمان پر رہے گا۔ لیکن آپ ڈٹ جائیں، جان دے دوں گا، کلمہ کفر نہیں کہوں گا، میرا کچھ بھی نقصان ہو میں برداشت کر لوں گا، لیکن غلط بات نہیں کروں گا، ڈٹ جائیں، جان دے دیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزیمت۔ کیا کہتے ہیں؟ عزیمت۔ دونوں باتیں آپ نے سن لی۔ ایک شخص کمزور ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، قوت اور اثر نہ رکھتا ہو، وہ جان بچانے کے لیے رخصت پر عمل کر لے تو لوگ کہیں گے مجبور تھا، اس کے پاس چارہ نہیں تھا، اور کیا کرتا؟ اس کی بات
کس نے سننی تھی؟ یہ مجبور تھا، اس کو ایسا ہی کرنا پڑا. لیکن کوئی بہادر، کوئی مشہور شخص، کوئی طاقتور شخص، با اثر شخص اگر کمزوری کا مظاہرہ کرے تو لوگ کہیں گے اتنا بہادر ہو کے اس نے سستی کی، کمزوری دکھائی، بھاگ گیا، قدم پیچھے ہٹا لیا. اس کو تو مرد میدان بننا چاہیے تھا، اس کو تو بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. تو کوئی بہادر، کوئی شجاع، کوئی با اثر اہم شخصیت اگر رخصت پر عمل کرے تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہے. ذرا جائیے، پیچھے جائیے. کافر جمع ہو گئے، ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہا اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ اگر حکومت چاہتا ہے ہم اسے سرداری دینے کو تیار، دولت چاہتا ہے سونے چاندی اس کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے سونا چاندی کا. کسی عورت کو چاہتا ہے اشارہ کرے وہ اس کو دے دیں گے. اسے کہو ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہے، ہم سب اب اتفاق کر کے متحد ہو گئے ہیں، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. ابو طالب کہتے ہیں میرا دل سینے میں دھڑکنے لگا اس شدت سے کہ مجھے لگا کہ میں اکیلا ان سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا. حضور کے پاس آئے، آ کر کہا اے چچا کی جان، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ سہار نہ سکے، اٹھا نہ سکے. میں اکیلا ہوں، ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سنو، اس وقت یہ بڑے گرم ہیں، جوش میں ہیں، ان کا جوش کچھ دنوں میں ٹھنڈا ہو جائے گا. تم اپنی تبلیغ کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے روک دو، جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر شروع کر دینا. میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرا مشورہ یہی ہے کہ ابھی کچھ دن خاموش ہو جاؤ. چچا نے جب بات کہہ لی، میرے آقا کریم فرماتے ہیں چچا بات پوری ہو گئی، اب میرا جواب سن لیں. یہ تو مکہ کے چند قبائل اور ان کے سردار ہیں، دنیا بھر کی تمام طاغوتی شیطانی قوتیں جمع ہو جائیں اور اتنی طاقتور ہو جائیں کہ سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پر، چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے. ابو طالب کہتے ہیں مجھے اس دن اندازہ ہو گیا دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتے. نبی کی شجاعت کا آپ کو صرف ایک نمونہ دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما رہے تھے، آپ کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئیں. حضور ان بچوں کو کچھ دیجئے. حضور فرماتے ہیں حسن کو میں نے اپنا حلم دیا، حسین کو میں نے اپنی شجاعت دی. ان شہزادوں کو نبی کا حسن بھی ملا، جمال بھی ملا، کمال بھی ملا. یہ صورت دیکھنے میں بھی نبی کے جمال کے مظہر تھے، اپنے عمل میں بھی نبی کے کمال کے مظہر تھے. یہ مظہر جمال و کمال مصطفیٰ تھے. نبی پاک تو یہ فرمائیں کہ میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دیں، میں تب بھی وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم. تو اب شجاعت رسول کا مظہر
کسی کمزوری کا مظاہرہ کرے تو پھر اعتراض ہو جائے گا کہ یہ تو نبی کی شجاعت کے مظہر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ نہیں، امام عالی مقام نے ثابت کر دیا، میں نے آغوش رسالت میں پرورش پائی ہے، میں شجاعت رسول کا مظہر ہوں، رخصت پر عمل نہیں کروں گا، عزیمت پر عمل کروں گا، اور آنے والی نسلوں کو بتا دوں گا کہ میں وہ ہوں جس نے نبی سے تربیت پائی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے دین کو مٹایا یا بدلا نہیں جا سکتا، دین میں خرابی نہیں لائی جا سکتی۔ میں کنبہ قربان کر دوں گا مگر نانا جان کے دین کا نقشہ نہیں بدلنے دوں گا۔ امام نے عزیمت پر عمل کر کے مثال قائم کر دی، رہتی دنیا تک اپنے کردار کو یادگار بنا دیا۔ امام عالی مقام سیدنا حسین، اب آپ ان کے موقف کو سمجھیے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یزید کی برکرداری دیکھی ہوئی تھی، وہ اس کی بارے میں تمام باتیں جانتے تھے، اور پھر اس یزید نے کیا کچھ نہیں کیا، تاریخ کے صفحات آج آپ کے سامنے ہیں۔ امام اس وقت چپ رہتے، یزید کی بیعت کر لیتے، رخصت پر عمل کر لیتے، جان بچا لیتے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، آپ کو کسی نہ کسی علاقے کی سربراہی بھی ملتی، مال بھی ملتا، جان بھی بچتی، مگر دین اپنی اصل پر باقی نہ رہتا۔ قیامت تک ہر ظالم، فاسق، فاجر، جابر کی بیعت جائز ہو جاتی۔ لوگ کہتے جب فرزند رسول نے بیعت کر لی ہم کیوں نہ کریں، ہم کوئی ان سے زیادہ نہیں۔ امام نے رہتی دنیا تک اس ظلم اور جبر کے پنپنے کی راہیں مسدود کر دی، مسدود کے معنی بند کر دی۔ امام نے اپنے آپ کو مثال بنا دیا کہ دیکھو، جن کے دل پختہ ہوتے ہیں، جن کی زبان اور دل ایک ہوتا ہے، جن کے دل میں ایمان نقش ہوتا ہے، جو اللہ کی مدد والے ہوتے ہیں، جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ جان دینے سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی رضا اختیار کرتے ہیں، اور رضا الہی کے لیے جان دینا شکست نہیں ہے، یہ وہ فتح ہے جو کسی کا حصہ ہوتی ہے۔ امام علی مقام کے اس موقف کو سمجھیں۔ آج کچھ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ تمہارا تعارف کیا ہے؟ تمہاری تعریف کیا ہے؟ تم کیا امام کے موقف کو سمجھتے ہو؟ اگر تم دین کو نہیں سمجھتے تو تم امام کو نہیں سمجھتے۔ امام، ان کا کردار، ان کی نسبتیں بتا رہی ہیں کہ وہ مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ دین کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے دین کے مطابق قدم اٹھایا تھا۔ کربلا کو اقتدار کی جنگ کہنے والے ناواقف ہیں، ظالم ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ امام کو اور ان کی قربانی کو سلام کرو۔ آج دین اپنی اصل پر باقی ہے تو یہ امام کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ وہ اگر قربانی نہ دیتے تو یہ گلشن اسلام خزاں کا شکار ہو جاتا۔ وہ میرے اور آپ کے محسن ہیں، ہم ان پر اعتراض کریں؟ عجیب سی بات ہے۔ تو جو اعتراض کرنے والے ہیں انہوں نے دین کو نہیں سمجھا۔ جب دین کو نہیں سمجھا تو امام کو کہاں سمجھ پائیں گے؟ جب تک دین کی سمجھ نہ ہو امام سمجھ میں نہیں آ سکتے، ان کا موقف سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں نے آپ کو بہت مختصراً بتا دیا
کہ ظالم مستحق امامت نہیں، اور اس کی امامت کو قبول کر لینا، وقتی طور پر جو کمزور ہوں وہ رخصت پر عمل کر کے قبول کر لیں تو وہ ان کا موقف، لیکن صاحبان عزم، اولو العزم، وہ لوگ کبھی باطل کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ امام نے بتا دیا میں شجاعت رسول کا مظہر ہوں، میں کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کروں گا، اور انہوں نے تقوی کی بقا کے لیے، دین کے اصولوں کو باقی رکھنے کے لیے قربانی دی ہے۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، رہتی دنیا تک ان کو سلام کیا جائے گا۔ جو اعتراض کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ مختصراً میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو امام کا کردار سمجھنے میں آسانی ہو۔ واقعات کی میں یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے اس کے اسباب بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ابھی امام پاک دنیاوی عمر گنتی کے لحاظ سے، جس کو بہت چھوٹی عمر کہتے ہیں، دودھ پیتے بچے تھے، حضور نے اس وقت اعلان فرما دیا تھا میرے بعد میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور حضور نے اس جگہ کی مٹی بھی حضرت ام سلمہ اپنی بیوی کو دی تھی۔ ان کو کیوں دی تھی؟ نبی کو پتا تھا اس وقت تک یہی دنیا میں موجود ہوں گی، باقی بیویوں کو نہیں، انہی کو دی، پتا تھا کہ یہ موجود ہوں گی۔ ان سے فرمایا اس کو شیشے میں یعنی بوتل میں رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہونا ہے۔ کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت نیابت 30 برس ہوگی۔ حضرت ابو بکر 2.25 سال، حضرت عمر فاروق 10 سال کچھ مہینے، حضرت عثمان غنی 12 برس اور کچھ مہینے، حضرت علی 6 سال اور کچھ مہینے، امام حسن کے 6 مہینے شامل کریں یہ 30 برس بنتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد ملوکیت، بادشاہت ہو جائے گی، خلافت نہیں رہے گی۔ ان پر خلفائے راشدین پر خلافت علی منہاج النبوت کا دور مکمل ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جس سے اللہ راضی، میں اور آپ اس سے ناراض ہو سکتے نہیں۔ وہ صحابی ہیں، ان کی صحابیت یہ وہ شرف ہے جس کے بعد مجھے اور آپ کو ان کے خلاف کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کہے کہ نہیں صحابی کا بیٹا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن کہتا ہے انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں ہیں۔ تو جب نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی بدعملی کی وجہ سے اہلیت اور اس شرافت سے نکل گیا تو پھر یزید پلید کو صحابی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی عزت نہیں رہی، کیونکہ اس نے جو بدعملی کی اس کی وجہ سے وہ بھی اس شرافت سے نکل گیا، وہ صحابی نہیں ہے یزید، کیونکہ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی کی صحبت پائی ہو اور اس شخص کا انتقال بھی ایمان پر ہوا ہو۔ یہ تو حضور کے کتنے 15 برس کے بعد تو پیدا ہوا ہے۔
تو آج اگر کوئی لیڈر کہلانے والا اس کو صحابی کہتا تو اس کو صحابی کے معنی بھی معلوم نہیں. حضرت امام حسین کے نانا نبیوں کے سردار، باپ ولیوں کے سردار، ماں سارے جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار، خود جنت کے نوجوانوں کے سردار. یزید کے پاس اس میں سے کون سی خوبی ہے؟ اس کی ماں تو غیر مسلم تھی، اس کی ماں کا نام میسون تھا، مسلمان بھی نہیں تھی. وہ شراب وہ پیتا تھا، قمار، دوسری برائیاں، میں وہ لفظ بھی زبان پر نہیں لانا چاہتا، وہ سارے کام وہ کرتا تھا. جنہوں نے اس کی تعریف کرنا چاہیے ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ وہ سارے یہ کھیل تماشے اور خرابیاں کرتا تھا. اس کو اگر کوئی شہزادہ کہنا چاہے، اس کو اگر کوئی شرف دینا چاہے، تو اس سے اندازہ کر لینا کہ ایسے شخص کے اندر کچھ خرابی ہے. ایمان والا یہ جانتا ہے کہ جو نبی کے ایک بال کو بھی ستائے گا جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا. تو جس نے نبی کی آل کو بھوکا پیاسا ذبح کیا، کروایا، اس پر خوش ہوا، کیا اس کے لیے کوئی مسلمان رعایت سوچ سکتا ہے؟ آج یزید کے بارے میں جن لوگوں کے پاس نرمی اور رعایت ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں. انہیں نہیں پتا یہ رسول کو کتنی ایذا دے رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو سخت احکام ہیں انہیں معلوم ہونے چاہیے. سلام ہو خطیب اعظم کی ذات پر. انہوں نے زندگی بھر نہ صرف یہ بیان کیا بلکہ ایک کتاب یادگار بنا کر گئے جس کا نام ہے امام پاک اور یزید پلید. وہ کتاب موجود ہے، اردو میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے، سندھی میں موجود ہے. انہوں نے ثابت کیا دلائل کے ساتھ. اور کامیابی کیا ملی؟ اس کتاب کو لکھنے کی کامیابی کیا ملی؟ میرے بھائی محمد سبحانی سے آپ لوگ واقف ہیں. بہت چھوٹا تھا وہ، خسرہ جس کو کہتے ہیں بچوں کو ہو جاتا ہے، میزلز، اس کی بیماری میں وہ بیمار تھا. ان دنوں والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا. یہ کتاب وہ لکھ چکے تھے. خواب دیکھا کہ میرا وہ بھائی والد صاحب آرام کر رہے ہیں گھر میں، ان کو جگانے آیا اور آ کر کہا حضرت امام زین العابدین آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو والد صاحب خواب میں میرے بھائی کو کہتے ہیں انہیں ادب سے بٹھاؤ، میں وضو کر کے آتا ہوں. نواسہ رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، تو میں وضو کر کے آتا ہوں. تو بھائی دوبارہ آیا اور آ کر کہا وہ سلام کہہ گئے ہیں کہ ہمیں ابھی